پہلے دیکھیں اس سرزمین کا حال کیا تھا، اس زمین کے خطے کی کیفیت کیا تھی، مگر آج وہی قوم جس نے قوموں کو تہذیب عطا کی ہے، تمدن عطا کیا ہے، کلچر عطا کیا ہے، لوگوں کے منہ میں بولنے کے لیے ادیبانہ زبانیں عطا کی ہے، آج اس قوم کا حال کیا ہو گیا؟ شراب کے اڈوں پر اگر سب سے زیادہ کسی قوم کے جوانوں کی بھیڑ نظر آتی ہے تو وہ قوم مسلم کے جوان ہیں، اگر سنیما خانوں میں سب سے زیادہ کسی قوم کے جوانوں کی بھیڑ نظر آتی ہے تو وہ قوم مسلم کے جوان ہیں۔ بلکہ یہ بات بھی آپ سے عرض کروں، انٹرنیٹ پر گندی فلمیں کون علاقے میں کتنی زیادہ دیکھی جاتی ہے، جب اس کی سروے رپورٹ نکالی گئی تو پھر یہ بات سامنے آئی کہ ایک ملک جو اسلام اور کلمے کے نام پر بسایا گیا ہے، سب سے زیادہ گندی فلمیں دیکھنے والی قوم وہیں پر ہے، اور گندی فلم وہاں زیادہ دیکھی جاتی ہے۔ اس سے پتا چلا کہ معاذ اللہ ہم کتنے بدترین ماحول سے گزر رہے ہیں، یعنی مسلم بستی کے اندر نشہ بھی سب سے زیادہ، گندی فلموں کا معاملہ بھی سب سے زیادہ، جرائم بھی سب سے زیادہ۔ جن علاقوں کے اندر گندگی کا ڈھیر دیکھو سمجھو مسلمانوں کا محلہ ہے، جس علاقے کے اندر اللہ اکبر پان اور گٹکے کی پچکاریاں دیکھو سمجھ جاؤ مسلمانوں کا محلہ ہے، جہاں پر لڑائی جھگڑے اور عجیب ترین گالیوں کی آوازیں سنو سمجھ جاؤ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ اللہ اکبر، شراب سے لے کر کے جرائم تک اور جرائم سے لے کر کے معاذ اللہ عورتوں پر بدنگاہی تک، یاد رکھنا میں آپ کو کوسنے نہیں آیا لیکن ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، حالات یہی ہے۔ جھوٹ کا ماحول دیکھیں، غیبت کا ماحول دیکھیں، عورتوں پہ پاپ کا ماحول دیکھیں، جرائم کا ماحول دیکھیں، ان پڑھ پن دیکھیں، جہالت دیکھیں، یہ سب اگر کہیں نظر آ رہا ہے تو زیادہ تر قوم مسلم کے اندر نظر آ رہا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں مولانا معاشرے کی اصلاح کیجئے، یہ جرائم کیوں ہے، ان جرائم کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، اصلاح معاشرہ کے جلسے انقلاب پیدا نہیں کر سکتے اس وقت تک کہ جب تک کہ ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ کرے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہ کرے۔ یہ جرائم کا جو ماحول ہے وہ صرف اور صرف اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ماں باپ کا بچوں کی تربیت نہ کرنا ہے، بچوں کو وقت نہ دینا ہے۔ اللہ اکبر، آئیے میں آپ سے عرض کروں، آپ کیا سوچتے ہیں کہ برسوں کی بگڑی ہوئی قوم ایک گھنٹے کی تقریر میں سنور جائے گی، ایک گھنٹے کی تقریر میں سدھر جائے گی؟ جس ماحول کے اندر پورا کے پورا ماحول گناہوں میں اور جرائم میں ڈوبا ہوا ہو، اللہ اکبر، جو بچپن سے بگڑے ہوئے ہوں ان کو گھنٹے بھر کی تقریر کیسے سنوار سکتی ہے؟ لیکن ہم مایوس بھی نہیں ہیں۔ لاہور کے قلندر نے کہا تھا، نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ہم جانتے ہیں جہاں خطیب کی آواز کام نہیں کرتی وہاں ان قلندروں کی نگاہیں کام کر کے زندگیاں بدل دیا۔ ابھی ایسے قلندر صفت لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں کہ جہاں نگاہیں، جہاں آواز نہیں پہنچتی وہاں نگاہیں تقدیریں بدل دیا کرتی ہے۔ وہی قلندر تو یہ بھی کہتا ہے نا کیا کہ نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ابھی ہمارے درمیان صاحب نگاہ موجود ہے، اہل نگاہ موجود ہے، اہل نظر موجود ہے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ ان بزرگوں کو سلامت رکھے۔ لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، سارے کام تو نظر ہی سے نہیں بنتے، اس کے لیے کچھ محنت بھی کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کچھ کاوش بھی کرنی پڑتی ہے۔ آج آپ دیکھیں اولاد کون نہیں مانگتا، اولاد کون طلب نہیں کرتا؟ اگر اولاد نہ ہو بزرگوں کے پاس آ کر کے دعائیں کرواتے ہیں، اولاد نہ ہو بزرگوں کے پاس آ کر منتیں مانگتے ہیں، اولاد نہ ہو دادا باپو آپ دعا کر دیں، پیر باپو آپ دعا کر دیں، احمد شاہ باپو آپ دعا کر دیں، محبوب باپو آپ دعا کر دیں، فلاں بزرگ آپ دعا کر دیں، دعائیں کرواتے ہو، مگر یاد رکھنا اولاد کے لیے دعائیں کروانے والوں، اولاد اللہ کی نعمت بھی ہے، اولاد اللہ کی امانت بھی ہے، اولاد اللہ کی نعمت بھی ہے، اولاد اللہ کی امانت بھی ہے۔ اگر ان کو وقت نہیں دو گے، ان کو ٹائم نہیں دو گے، ان کی تربیت نہیں کرو گے تو
याद रखना, माहौल की वजह से इंसान संवरता भी है, माहौल की वजह से इंसान बिगड़ता भी है। अल्लाह अकबर। अगर चोरों का माहौल मिले तो बच्चे चोर बन जाएंगे, डकैतों का माहौल मिले बच्चे डकैती करने लगेंगे, नशा का माहौल मिले बच्चे नशा करने लगेंगे, पाप और जराइम का माहौल मिले तो बच्चे पाप और जराइम में डूब जाएंगे। अब बात इतनी है कि तरबियत तरबियत का रोना सब करते हैं, बच्चों की तरबियत कैसे की जाए? तो मैं आपके सामने कुछ ज़ाब्ते रखता हूँ। हालांकि मैं कोई मुरब्बी आदमी नहीं हूँ, लेकिन अपने बुजुर्गों की जूतियां सीधी करके जो उसूल हमने पता किए हैं, मैं चंद आपके दरवाजे दिल पर रखना चाहता हूँ। बच्चों की तरबियत कैसे करें, और उसके बाद फिर गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा अगर वक्त रहा तो आपके सामने रखा जाएगा। पहली बात यह है, माँ बाप अपने बच्चों को वक्त दे, माँ बाप अपने बच्चों को टाइम दे। असरे हाजिर के एक बहुत बड़े मुफक्किर ने एक बात कही थी, आज सबके बच्चे यतीम हो गए, आज सबके बच्चे, एक मुफक्किर ने कहा था आज सबके बच्चे यतीम हो गए। यतीम किसको कहते हैं? जिसके माँ बाप मर जाते हैं उसको कहते हैं यतीम। मुफक्किर कह रहा है सबके बच्चे यतीम हो गए, तो लोगों को लगा ये गाली है, हमारे लिए कोई कोसना है, हमारे लिए कोई बुरी बात है। तो उसने फिर वाज़े किया, कहा कि बच्चे यतीम होने का मतलब क्या है? जिसको माँ और बाप का प्यार न मिले, जिसको माँ और बाप की शफकतें न मिले, जिसको माँ और बाप की सोहबत न मिले, वही तो यतीम है। अरे कब्र में है या घर में है, इससे बहस नहीं है, हमारे लिए तो दोनों ही घर है। अल्लाह अकबर। कब्र भी घर है और अपना रूम भी घर है। लेकिन एक बात आपसे अर्ज करूं, बेडरूम से बेहतरीन घर मोमिन के लिए कब्र है, इसलिए कि बेडरूम में सोने वाला टेंशन में सो सकता है, लेकिन मोमिन अगर अपनी कब्र में सो रहा है तो उसको कोई टेंशन नहीं होता, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग हुआ करती है। बस कोई मोमिन बन के देखे। अल्लाह अकबर। घर के कमरे में कोई इस्तेकबाल करे न करे, अगर कोई सच्चा मोमिन है तो कब्र में नकीरैन उसकी ताज़ीम करते हैं। मेरे इमाम कहते हैं नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की एक सीर है उल्फत रसूल अल्लाह की। कमरे में कौन आता है कौन जाता है अपनी जगह, मोमिन की कब्र ये है, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। आप कहते उर्स है, उर्स है, उर्स है, उर्स है, उर्स किसे कहते? जहां दूल्हा होता है वहां उर्स होता है, तो आखिर मरने वालों का उर्स कैसा? हम कहते हैं मोहल्ले का लड़का सज धज किया जाए तो लोग उसको उर्स और अरूस और शादी कहने लगते हैं। अगर मेराज का दूल्हा कब्र में आए दीदार कराने, वो उर्स नहीं है तो फिर उर्स किस चीज का नाम है? आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, कब्र की शब है किस गुल से मुलाकात की रात, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूल अल्लाह की। तो अर्ज ये कर रहा था, इंसान कब्र में रहे, घर में रहे, लेकिन बहरहाल औलाद को जो प्यार न दे सके, मोहब्बत न दे सके, सरपरस्ती न कर सके, वक्त न दे सके, टाइम न दे सके, यही तो यतीमी है। और यतीमी कहते किसको है? तो आज सबके बच्चे यतीम हो गए। माँ बाप कल मरते थे तो बच्चे यतीम होते थे, आज जीते जी बच्चे यतीम हो गए। न बाप औलाद को टाइम दे रहा है, न माँ औलाद को टाइम दे रही। क्या हो रहा है? माँ मोबाइल लेकर के बैठी है, किचन रूम से निकलती है, टीवी का मुंह पकड़ के बैठती है, या तो मोबाइल लेकर बैठती है। आजकल मुझे पता चला, मुझे खबर नहीं थी, मैं इलाके में गया बड़े तरक्की याफ्ता शहर में, तो मुझे पता चला कि औरतें भी गेम खेलती है। वल्ला मुझे नहीं पता था कि औरतें भी गेम खेलती है। मुझे हैरानी हुई कि औरतें भी गेम खेल रही है मोबाइल पर, औरतें भी फेसबुक इस्तेमाल कर रही, मुझे हैरत हुई, औरतें भी यूट्यूब। हालांकि कोई कुछ कहे, मुसलमानों के शरीफ घरानों के अंदर एक वक्त तो वो गुजरा है कि अल्लाह अकबर, औरतों के हाथ में मोबाइल देने को ऐसे ही मायूब समझा गया जैसे किसी मुजरिम के हाथ में बंदूक देना मायूब समझा जाता है। अल्लाह अकबर, जो हाथों में चूड़ी
نوکریاں اچھی لگتی ہے، ان ہاتھوں میں فیس بک چلانے والا موبائل آ جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ لوگ کہتے ہیں یہ دقیانوسی خیالات کے لوگ ہیں۔ میری ایک تقریر پر کسی نے بڑا ہنگامہ کیا، یہ عورتوں کو موبائل دینے سے منع کرتا ہے۔ میں نے کہا تجھے نہیں منع کرتا، اس قوم کو منع کرتا ہوں جس قوم کے اندر سیدہ فاطمہ کا کردار موجود ہے، جس قوم کے اندر سیدہ زینب کا کردار موجود ہے۔ میں تمہیں منع نہیں کرتا، تمہارے تو خدا بھی بیوی نہ سنبھال سکے، ہم تمہیں کیا منع کرے۔ اللہ اکبر، ہم تو اس قوم میں رہنے والے لوگ ہیں کہ میری نبی کی شہزادی کے تقوی اور پرہیزگاری کا عالم یہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خدا نے فاطمہ کی تمام اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، کیونکہ فاطمہ نے ایسا تقوی اختیار کیا کہ قیامت تک کے فاطمیوں پر جہنم حرام ہو گئی ہے۔ میں نے کہا ایک ماں کے تقوی نے پوری نسل کو جہنم سے محفوظ کر لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت، سبحان اللہ۔ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم نے کہا جس قوم میں ایسے خواتین موجود ہوں کہ جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج بھی نہ دیکھا۔ میرے امام فرماتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سل۔ آپ اندازہ بنا، ہم نے کہا اس قوم کو منع کر رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کو 5 لاکھ کا زیور تو دلا دینا، مگر بیٹی کو 5,000 کا اسمارٹ موبائل دلانے کی غلطی مت کرنا۔ اور پھر اس ماحول میں جبکہ نہ باپ کو وقت ہے نہ ماں کو وقت ہے ٹائم دینے کا، تربیت کرنے کا۔ دیکھو تربیت سے انسان بنتے ہیں، تربیت سے انسان سازی ہوتی ہے، تربیت سے انسانی کردار وجود پاتے ہیں۔ بغیر تربیت کے کوئی کچھ نہ بن سکا۔ آپ نے کبھی سوچا، توجہ کرنا، جب چوزا انڈے سے نکلتا ہے، کسان لوگ، مرغی پالنے والے لوگ اگر یہاں موجود ہیں تو وہ میری بات کی تائید کریں گے، بکری پالنے والے لوگ موجود ہیں تو وہ میری تائید کریں گے۔ میرے خیال سے 20 سے 25 دن کے اندر ایک مرغی اگر انڈے پر بیٹھ جائے تو چوزا بن جاتا ہے، لیکن وہ 20-25 دن کے اندر انڈے سے بنا ہوا چوزا جیسے انڈے کے باہر نکلتا ہے وہ فوراً چلنے لگتا ہے، چلتا بھی ہے اور دانا چوبتا بھی ہے، یعنی دانا کھا بھی لیتا ہے وہ فوراً۔ پھر اس کے بعد بکری کا بچہ دیکھیں، وہ 5 سے 10 منٹ میں اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے، گرتا کھڑا، پھر وہ کھڑے ہو کے چلنے لگتا ہے اور پھر وہ بھی چل پڑتا ہے اور مہینے بھر میں وہ چارہ چرنے لگتا ہے، دودھ پیتے کے ساتھ وہ چارہ چر۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جو اللہ چوزے کے بچے کو 1 منٹ میں چلنے کی طاقت دے رہا ہے، کیا وہ اللہ انسان کا بچہ جو اشرف المخلوقات ہے اس کو 1 منٹ میں نہیں چلا سکتا؟ اس کو 2 سال کیوں پڑا رہنے دیا ماں کی گود میں؟ جو اللہ بکری کے بچے کو 10-15 منٹ میں پیروں میں چلنے کی طاقت، کجا بکری کا بچہ اور کجا انسان کا بچہ، اشرف المخلوقات کو پیر نہیں دیے، کہا 2 سال تک تجھے ماں کی گود میں پڑے رہنا ہے، کھڑے نہیں رہنا۔ چوزے کو کھڑا کیا، انسان کو پڑا رکھا، بکری کے بچے کو کھڑا کیا، انسان کو پڑا رکھا، گائے کے بچے کو کھڑا رکھا، انسان کو پڑا رکھا۔ مولا جب تیرے نزدیک انسان سے بڑا کوئی ہے نہیں تیری مخلوق میں۔ حضرت بیدم شوارسی شان بشریت بیان کرتے ہوئے بڑی دمدار بات کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے محمد الرسول اللہ کو لباس بشر میں دیکھا اس دن سے انسان کی اہمیت سمجھ میں آ گئی۔ اگر خدا کے نزدیک انسان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت ہوتا تو اللہ اپنے
अपने महबूब को वही लिबास पहनाकर जमीन पर भेजता, लेकिन लिबास बशरी में भेजकर बताया कि देखो इंसान की अहमियत क्या। मगर अल्लाह जो इंसान के बारे में तू कहे इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा, जिस इंसान के बारे में तू कहे लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, जिस इंसान के बारे में तू कहे लक़द करमना बनी आदम, जिस इंसान के बारे में तू कहे हमने दस्ते कुदरत से बनाया, जमीन कुन कह के, आसमान कुन कह के, चांद कुन कह के, सूरज कुन कह के, सितारे कुन कह के, सैयारे कुन कह के, सब कुन कह के बनाया। इंसान को कुन कह के नहीं बल्कि कहा दस्ते कुदरत से बनाया, अपने कुदरत वाले हाथों से बनाया। और किस शान से बनाया? मिट्टी जमा करवाई, बरसात बरस, एक पूरा प्रोसीजर है जो कुरान बयान करता है। कुरान कहता है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि हमने इंसान को बजती हुई मिट्टी से बनाया। खलक़ल इंसान मिन सलसाल, हमने बजती हुई मिट्टी से इंसान को बनाया। तो अल्लाह ने शान से बनाया, फिर कहा जमीन पे नहीं जन्नत में बनाया, और जन्नत में बना करके देखो फिर वो पूरी शान में, वो अभी उसको नहीं छेड़ता, लेकिन गौर करें किस शान से बनाया इंसान। और फिर कहा हमने अपनी जब वो सूरत पर पैदा किया आदम को अपनी सूरत पर पैदा किया। अपनी सूरत से सूफिया अलग माना मुराद देते, फुक़हा अलग लेते। मैं सूफिया और फुक़हा की अब बहस में आपको उलझाना नहीं चाहता, लेकिन जो भी है इंसान को हमने अपनी सूरत पर पैदा किया, अपनी रूह के अंदर फूकी। अल्लाह अकबर, ये शान है इंसान की। लेकिन अल्लाह जो तू चूजे बकरी और गाय को मिनटों में घंटों में चला रहा है, खड़ा कर रहा है, इंसान पैदा होकर 2 साल तक गोद में क्यों पड़ा रहता है? तो मशीयत जवाब देगी, बंदे जो खड़ा रहता है वो माँ बाप से दूर भी चला जाता। चूजे जब खड़े रहने की ताकत पाते हैं तो मुर्गी के करीब नहीं रहते, फिर वो चुगने लगते हैं। जो खड़ा रहेगा वो चलेगा भी, जो चलेगा भी वो दूर भी जाएगा। बकरी का यही हाल है, मुर्गों का यही हाल है, और इसी तरीके से और जानवर का। इंसान को 2 साल तक चलने की ताकत नहीं दी, 2 साल तक दूध पिलाने का प्रोसीजर रखा, हौलैन कामिलैन कहकर 2 साल तक दूध पिलाना है। क्यों? बंदे जब तू बच्चा रहेगा और 2 साल तक माँ की गोद में पड़ा रहेगा, खड़ा नहीं रहेगा, पड़ा रहेगा, तो जरूरत तुझे पड़ा रखेगी। और उस 2 साल की पीरियड में तू माँ को बोलते देखकर बोलना सीखेगा, चलते देखकर चलना सीखेगा, उठता देखकर उठना सीखेगा, बैठते देख के बैठना सीखेगा। अब माँ नाक पड़ेगी तो तूने नाक सीखना, माँ ने गाली देना तो तूने गाली देना। बच्चे का दिल खाली कागज की तरह होता है, जैसे खाली कागज पे जो चाहे लिख दो बिला तमसील। अपनी औलाद के बिगड़ने का रोना रोने वालों, किसने बिगाड़ा औलाद को? खुदा ने तो खाली कागज की तरह तेरे बेटे का दिल तेरे हवाले किया था। अब गाली आई कहां से? घर में गालियां दी गई, बच्चे ने गाली सीखी। अगर घर में नाक का माहौल होता तो बच्चा गाली न देता, बच्चा गाने न गुनगुनाता, बच्चे नाच सीखते। घर में तिलावत का माहौल होता तो बच्चे तिलावत सीखते। ये बात भूल गए। अल्लाह अकबर, ये गौस पाक के शहजादे का उर्स है। क्या सुन्नियों ने ये बात नहीं सुनी कि सरकार गौसे पाक पैदा हुए तो 17 पारे के हाफिज़े कुरान बनकर पैदा हुए, और जब पूछा गया 17 पारे कहाँ हिफ्ज़ किए तो फरमाया मेरी माँ हाफिज़ा थी, चलते फिरते तिलावत करती थी, माँ जमीन के ऊपर तिलावत करती थी, मैं अंदर उसको याद कर लिया करता था। पता चला कादरियों, ये फलसफा तुम्हें समझाना मुश्किल है। अगर गौस पाक की अम्मी कुरान पढ़े तो पेट के अंदर बच्चा कुरान सीख रहा है, और अगर आज की अम्मी सीरियल देखे तो बच्चा भागने भगाने के मनाजिर न देखेगा। ये मैं उस कौम से नहीं कह रहा हूं जो कौम नबी को भी मर के मिट्टी में मिला हुआ मानती है, मैं तो उस कौम से कह रहा हूं जो कौम नबी को जिंदा मानती है। जब कब्र से मुर्दे सुन सकते हैं तो मां के पेट से जिंदा क्यों नहीं सुन सकते? कब्र और मां की पेट में फर्क ये है कि कब्र में जिस्म से रूह निकली होती है और मां के पेट में बच्चे के अंदर रूह मौजूद होती है। तो जब कब्र के मुर्दे जो रूह निकल जाए, पैरों की चप्पल के चलने की आहट को भी सुन सकते हैं। तो जब कब्र के पेट में रूह निकलने के बाद
قدموں کی اور چپل کی آہٹ کو بھی مردہ سنتا ہے. عام مردے کی بات کر رہا ہوں. ورنہ جو اللہ والے ہیں ان کی تو شان ہی الگ ہے. ہم ان کو تو مردہ کہتے بھی نہیں ہے. ہم کہتے جو ان کو مردہ کہے اس کا عقیدہ مردہ ہے. اور لوگ کہتے ہم نہیں مانتے. ہم نے کہا ہم تم سے منواتے بھی نہیں, اس لیے کہ یہ مقدر کی بات ہے, یہ تقدیر کی بات ہے. کوئی بے جان جھنڈے کو سلام کرتا ہے, کوئی زندہ نبی پہ سلام پڑتا ہے. یہ تو تقدیر کی باتیں ہیں, یہ تو مقدر کی بات ہے. کوئی کسی گیت پہ کھڑا ہوتا ہے, کوئی صلاۃ و سلام پہ کھڑا ہوتا ہے. یہ مقدر کی بات ہے, یہ تقدیر کی بات ہے. لیکن اس پر میں کوئی بات نہیں کرتا. مگر جب یہ آپ کو پتا چل گیا کہ ماں کے پیٹ میں بچے میں روح رہتی ہے, روح رہتی ہے, تو وہ روح رکھنے والا بچہ ماں کے گانے نہیں سنتا ہوگا, ماں کی گالیاں نہیں سنتا ہوگا. چلیے میں سائنس کی ایک بات آپ کو بتاؤں. سائنس پڑھنے والے بچے یہاں موجود ہوں, کیونکہ دادا باپو نے کالج اور اسکول بھی قائم کیے ہیں, پڑھے لکھے لوگوں کا مجموعہ. آپ دیکھیں جس صوبے میں چاول کھائے جاتے ہیں وہ بچے پیدا ہونے کے بعد چاول ہی کو کھاتے ہیں. جہاں روٹی کھائی جاتی ہے وہاں کے بچے پیدا ہونے کے بعد روٹی ہی کھاتے ہیں. جہاں پہ نمک استعمال نہیں ہوتا وہاں کے بچے بغیر نمک کا کھانا شوق سے کھاتے ہیں. جہاں مرچی استعمال نہیں ہوتی وہاں کے بچے بغیر مرچی کا کھاتے ہیں. اور جہاں مائیں مرچی کھاتی ہے وہاں کے بچے بچپنے میں بھی مرچی کھاتے ہیں. یہ آپ تحقیق کر کے دیکھ لینا, میں کوئی ایسی فیک بات نہیں کر رہا ہوں, یہ بات ہے. آپ سے پوچھتا ہوں, بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں, پھر جہاں مائیں مرچی کھاتی ہے وہاں کے بچے مرچی کیوں ہضم کر جاتے ہیں, اور جہاں مائیں نمک نہیں کھاتی وہاں کے بچے پھیکا کھانا کیوں پسند کرتے ہیں؟ تو دراصل ماں اپنے پیٹ میں بچے کو رکھ کر جو کام بار بار کرتی ہے بچہ کسی نہ کسی اعتبار سے اس کا عادی ہو جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں, ماں اگر کھانوں کو ہضم کر لے تو وہ کھانے بچے ہضم کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں. تو ماں جس کردار کو اختیار کرے بچے ماں کے پیٹ میں وہ کردار اختیار نہ کریں گے. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیا, اور جنہوں نے ٹائم دیا بھی تو وہ اپنے بچوں کو خود ہی بگاڑ رہے ہیں. کہتے ہیں تو سچ بول, سچ بول, ہاتھ پکڑ کے مارتے, سچ بول, سچ نہیں بولتا. تو 24 گھنٹے میں کتنی بار سچ بول رہا ہے جو تیرا بچہ سچ بولے گا؟ آپ مجھے بتائیں نا. آپ تو خود گھر میں بیٹھ کے جھوٹ بولنے, گھر میں بیٹھتے ہیں بلانے کے لیے کوئی آئے بولے کہ بول دو, نہیں ہے. گھر کے اندر موبائل ہاتھ میں لے کے کہتے میں رستے میں ہوں بس ابھی آیا. آپ سے پوچھتا ہوں, اور جھوٹ بولنے کو تو آج کا مسلمان معاذ اللہ الا ماشاء اللہ گناہ سمجھتا ہی نہیں. اس کو ایسا لگتا ہے صرف زنا گناہ ہے, شراب گناہ ہے, سور کھانا گناہ ہے, لیکن جھوٹ گناہ نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن جھوٹ نہیں بول سکتا, جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا منافق کی علامت ہے جھوٹ بولنا. بلکہ صحابہ کرام نے چند گناہ کا تذکرہ کیا, میں نہیں کروں گا. انہوں نے کہا مومن یہ کر سکتا ہے, کہا اگر شیطان بہکائے کر سکتا ہے, یہ کر سکتا ہے, شیطان بہکائے کر سکتا ہے. عرض کیا حضور مومن جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ آقا تکیے کو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, تکیہ چھوڑ کر کے حضور علیہ السلام نے ٹیک چھوڑ دی. فرمایا نہیں, مومن جھوٹ نہیں بول سکتا, مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. آپ سے پوچھتا ہوں, ایک دن میں کتنی بار جھوٹ بولتے ہو ذرا سوچو, اور توقع رکھتے ہو باپ جھوٹ بولے بیٹا سچا ہو. دھتورے کے پودے میں گلاب کیسے کھلے گا؟ ساری دنیا کو کربلا پہ حیرت ہے, کربلا کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا اگر امام حسین کو فاطمۃ الزہرا جیسی ماں کی تربیت نہ ملتی, واللہ العظیم لوگ دنیا کوئی ایسا حسین نہیں دیکھ سکتی تھی. خدا نے جس کو دین بچانے کے لیے منتخب کیا تھا اس کو ماں بھی سیدہ فاطمہ جیسی دی اور بابا بھی علی مرتضیٰ جیسے دیا. اللہ اکبر. جب فاطمۃ الزہرا جیسی گود نصیب ہو اور پھر علی مرتضیٰ جیسا بابا نصیب ہو, یہ تربیت کا ماحول ہو. کیا ماحول تھا تربیت کا. امام علی مقام نے جب آنکھیں کھولی تو ماں کو سجدے میں دیکھا, بابا کو تلاوت کرتے دیکھا. آنکھیں کھولی, ماں کو دیکھا کہ لوری بھی پڑھ رہی ہے تو اشعار نہیں ہے, لوری میں بھی قرآن کی آیتیں تلاوت کر رہی ہے. چکی چلا رہی ہے تو تلاوت ہے, کھانا بنا رہی ہے تو تلاوت ہے, لوری دے رہی ہے تو تلاوت ہے, اٹھ رہی ہے تو تلاوت ہے, بیٹھ رہی ہے تو تلاوت ہے. قرآن اور سجدہ, قرآن اور سجدہ, قرآن اور سجدہ. حسین پاک نے اتنا دیکھا, اتنا دیکھا, اتنا دیکھا. یاد رکھنا تقریر
تبدیلیں بھلائی جا سکتی ہے، ماں باپ کا دیکھا ہوا کردار بھلایا نہیں جا سکتا۔ نہ کبھی ماں سے جھوٹ سنا، نہ کبھی بابا سے جھوٹ سنا۔ اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ سچ بولتے اگر میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا ہے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھا ہے۔ فاطمہ سے سچا ان کے بابا کے علاوہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ ماں کو سچ بولتے دیکھا، ماں کو قناعت کرتے دیکھا، ماں کو فاقہ کرتے دیکھا، ماں کو سچ بولتے دیکھا، ماں کو تلاوت کرتے دیکھا، ماں کو سجدہ کرتے، اور وہ بھی کیسا سجدہ، پوری پوری رات سجدے میں گزار دیتی تھی۔ اب لوگ کہتے ہیں مولانا یہ بتائیں کٹے ہوئے سر بھی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم نے کہا اوروں کے بچے کر سکتے یا نہیں کر سکتے یہ ذمہ داری اور محققین کی ہے، لیکن جس ماں نے جھولے میں ڈوریاں دے کر بھی قرآن پڑھا ہو، چکی چلاتے وقت بھی قرآن پڑھا ہو، برتن دھلتے وقت بھی قرآن پڑھا ہو، مشکیزہ اٹھاتے وقت بھی قرآن پڑھا ہو، تو پھر یہی کہیں گے سو اپنے شکم میں شہزادے کو رکھ کر بھی قرآن پڑھا ہو، دودھ پلاتے وقت بھی قرآن پڑھا ہو، تو سن لو جن کے بچے مدرسے میں قرآن پڑھتے ہیں وہ منبروں میں رات پہ قرآن سناتے ہیں، اور جن کے شہزادے لوریوں میں بھی قرآن سنتے ہیں پھر وہ نیزے پہ قرآن سناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ فاطمہ الزہرا جیسی ماں کا عالم ہے۔ اور تربیت کا کیا معاملہ ہے؟ ایک مرتبہ امام حسن امام حسین بچپن کی وجہ سے دونوں میں جھگڑا ہو، بچے تو بچے ہوتے، ہم اور بچوں کی طرح ان کو نہیں لیتے، لیکن بات آئی ہے تربیت کی تو شہزادوں میں جھگڑا ہوا۔ امام حسین امی کے پاس گئے، امی بھیا نے مجھے مار دیا، مجھے مار دیا۔ تو کہا بیٹا کیوں مارا میں یہ نہیں سننا۔ دیکھو اور ماؤں کا باپ کا انداز کیا، مارا اچھا میں اس کو دیکھتا ہوں، میں اس کو دیکھتی ہوں، ایسی دلائی کروں گا یا کروں گی کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ بچہ تو شیر بن گیا، شے مل گئی ہے نا، یا ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ تنگ آتے ہیں گیم کھیل رہے ہیں، جا تو بھی اس کو مار دے، جا چل جا یہاں سے، یہی ہے نا۔ قربان جائے جسے کربلا کا تاجدار بنانا تھا، سیدہ پاک نے فرمایا حسین میں یہ نہیں سننا چاہتی کہ انہوں نے تمہیں کیوں مارا اور تم نے ان سے کیوں جھگڑا کیا، مجھے تو بس اتنا پتا ہے میرے بابا سے جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، جب دو مومن آپس میں لڑتے ہیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کس سے بات ہو رہی ہے؟ ناطق قرآن کے بیٹے سے بات ہو رہی ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کس کے لیے بات ہو رہی ہے؟ جن کے لیے قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آیا ہے، ان کے لیے بات ہو رہی ہے، صحابہ کے لیے، اہل البیت کا شیوا ہے نا۔ قرآن نے اس کے لیے کہا، کیا کہا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ ذرا غور فرمائیں، سیدہ پاک نے کیا کہا؟ مجھے اتنا سمجھتا ہے کہ جب لڑائی ہوتی ہے دو مسلمانوں میں تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ امام حسین تڑپ گئے، ننھی سی عمر ہے، کہتے ہیں امی اللہ ناراض ہو تو کرنا کیا چاہیے؟ کہا اللہ جب ناراض ہو تو پھر سجدہ کرنا چاہیے، وہ راضی ہو جاتا ہے۔ امام حسین فوراً مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں یہ تربیت ہے؟ ہمارے گھر میں یہ تربیت ہے؟ آج بچیاں چھوٹے چھوٹے شارٹ کپڑے بچیوں کو پہنائے جاتے ہیں، کیا بول کے مولانا ابھی تو یہ بچی ہے۔ ارے بچپنے سے ہی عادت پڑتی ہے شارٹ کپڑے پہننے کے اور مکمل کپڑے پہننے کے۔ ابھی بچہ گالی دے رہا ہے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں، گانا گا رہا ہے تو خوش ہوتے ہیں، وہ بھی ناچنے لگتے ہیں، میرا بیٹا تو گانا گا رہا ہے گالی دے رہا ہے۔ ابھی سے عادت پڑے گی آگے مشکل ہوگی۔ ابھی باپ کو مارتا ہے تو باپ خوش ہوتا ہے مجھے مار رہا ہے، نہیں نہیں، بچپن سے ان کی تربیت کرو، ان کو ادب سکھاؤ، بزرگوں کا ادب سکھاؤ، علماء کا ادب سکھاؤ، انہیں گناہوں سے ان کے دل میں نفرت پیدا کرو۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا میرے دھاپ تو اپنے گھر میں ایسی ہے، میں گھر میں جاتا ہوں تو میرے بچے بھیگی بلی کی طرح دبک جاتے ہیں۔ کوئی دھاپ نہیں ہے، تو ظالم ہے، ظالم۔ باپ گھر میں جائے بچے دبک جائے یہ ظلم ہے۔ ارے بچوں کو انتظار کرنا چاہیے کہ میرے بابا آئیں گے تو اچھل کر گود میں جائیں گے، کبھی کندھوں پہ بیٹھیں گے، کبھی پیٹ پہ گریں گے، کبھی سینے پہ گریں گے۔ یاد رکھنا جس گھر میں بچوں کو اور بچیوں کو پیار نہیں ملتا، بچے دوستوں کے میں پیار ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں اور پھر ظالم دوست پیار دے کر کے پھر ان کو غلط راستے پہ ڈال دیتے ہیں۔ آج اسکول کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر جو لڑکیوں کے غلط قدم اٹھنے کی رپورٹ ہے، صرف ہم واویلے پر جاتے ہیں، تحقیق کرے نا کن گھر کی لڑکیاں غلط راستے پہ جا رہی ہیں۔
میں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بہت کھل کے بات نہیں کروں گا لیکن اشارہ ضرور دوں گا. آپ کو پتہ ہے شادی شدہ بہت سی عورتیں افیئر کی طرف کیوں جاتی ہیں؟ تحقیق کریں، وہ بگڑی ہوئی نہیں ہوتی. آپ معلومات لیں، شوہر پیار نہیں دیتا، وہ پیار کی لالچ میں کسی کے ہتھے چڑھ جاتی. جو شوہر بیوی کو پیار دے وہ بیوقوف ہے. آپ غور کریں، تحقیق کریں. اور تقریباً 70% لڑکیاں اگر اسکول کالج اور کہیں پر برے ماحول کے اندر پھنس رہی ہے، تحقیق کریں، ان سے بات کریں تو پتا چلے گا گھر میں نہ باپ سیدھا منہ دیتا ہے، نہ ماں سیدھا منہ دیتی ہے، نہ بھائی سیدھا منہ دیتے ہیں. سب اس کو بہت سمجھتے ہیں، ڈائن سمجھتے ہیں، چڑیل سمجھتے ہیں، اس کو اپنے لیے شیطنت سمجھتے ہیں، بے برکتی سمجھتے ہیں. تو پھر اس کو گھر میں